بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پاکستان کی مسلح افواج میں اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوں۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنیے گا۔ آپ سب مجھے جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے پچھلے 20 برس سے پاکستان کے دفاع میں عملی طور پر شامل ہیں اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع میں جو جہاد، جو مقابلے، جو جنگ پاکستان آرمی کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے اس کی پشت محفوظ کرنے کا کام ہمارا ہے۔ آج آپ کو میں کچھ بہت اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کے بہت سارے نوجوان، بہت سارے ہمارے آفیسرز اور جوان مجھے ٹیلی ویژن اور میڈیا پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن میڈیا کے پیچھے پس پردہ ہم کیا کردار ادا کرتے رہے ہیں ماضی میں، اس کے بارے میں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر آنے والے دور کی کچھ نصیحتیں، کچھ ہدایتیں جو آپ کو انشاءاللہ اس آنے والے غزوہ ہند میں آپ کے لیے کرامت ہوں گی۔ یہ سن 2004 کی بات ہے۔ ایک ڈیفنس اینالسٹ کے طور پر پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ میری ایک طویل نشست ہوتی ہے۔ آرمی ہاؤس میں رمضان کے دن تھے اور پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے ساتھ 4 گھنٹے میں تقریباً تنہا ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور آنے والے پورے دور کی ایک مکمل تصویر ان کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ یہ اسی وقت پریزیڈنٹ مشرف کو میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد طاقت سے ہٹا دیا جائے گا، آپ پر مقدمے بنیں گے، پاکستان اور مسلم دنیا کو بیلکنائز کیا جا رہا ہے، ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ ہو رہی ہے، مسلمان ملکوں کو دوبارہ سے پتھر کے دور میں بھیجا جائے گا اور پھر یہ پاکستان کی طرف بھی آئیں گے اور ایک پاکستان کے اوپر ایک بہت خوفناک 4th جنریشن وار ڈپلوائے کی جانے والی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا میں کسی نے 4th اور 5th جنریشن وار ٹرم سنی ہی نہیں تھی۔ جنرل پرویز مشرف 4 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے، مگر ناقابل یقین کیفیت میں، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہی ہونے جائے گا۔ یہ اسی نشست میں جنرل مشرف کو ہم نے کہا تھا کہ آنے والی جنگیں اس نوعیت کی ہوں گی کہ آپ جی ایچ کیو سے بیٹھ کر پورے تھیٹر آف آپریشن کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، تو پاکستان آرمی کو ڈی سینٹرلائز کیجئے۔ یہ اس وقت ایک نیا کانسیپٹ تھا ان کے لیے۔ ہم نے اس وقت میرا مشورہ ان کو یہ تھا کہ آپ 4 کمانڈز بنائیے، ناردرن کمانڈ، ایسٹرن کمانڈ، ویسٹرن اور سدرن کمانڈ، اور ساری کمانڈز کو انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ اگر تھیٹر آف آپریشن میں سینٹرل کنٹرول ٹوٹ بھی جاتا ہے، جو کہ آنے والی جنگوں میں ہوگا اسی طریقے سے، تو ہمارے یہ تھیٹر کمانڈرز جو ہیں انڈیپینڈنٹ جنگیں لڑ سکیں۔ اس وقت چونکہ سیریا کی جنگ نہیں ہوئی تھی، عراق کے آپریشنز نہیں تھے، یمن اور مڈل ایسٹ میں تباہی نہیں مچی ہوئی تھی، صرف عراق کے اوپر صرف انویژن تھی امریکنز کی، تو یہ سارے کانسیپٹس بہت عجیب و غریب تھے اس وقت کی ملٹری کمانڈ کے لیے بھی۔ جیسے میں نے کہا، میں براہ راست ملک کے صدر سے بات کر رہا تھا جو آرمی چیف بھی تھے، اور مگر چونکہ وہ مجھے ریسپیکٹ کرتے تھے، لہٰذا ہی ہیڈ دی ڈگنیٹی کہ 4 گھنٹے مجھے بٹھا کے انہوں نے بہت غور سے سنا، اور بعد میں نے سنا کہ پھر آرمی کی سدرن کمانڈ اور سینٹرل کمانڈ اور دوسری کمانڈ بھی بنائی گئی۔ تو مجھے امید یہی ہے کہ اس گفتگو کے بعد انہوں نے اس پروسیس کو ایکسلریٹ کیا ہوگا۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے، اس وقت پوری پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایک ڈپلائمنٹ موڈ میں جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر پر مودی کے قبضے کے بعد ایک جنگ پاکستان کی اس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ وقت ہے، پچھلے 10 سال لگے مجھے قوم کو 4th اور 5th جنریشن وار سمجھاتے ہوئے۔ آرمی نے 10 سال کے بعد آفیشلی ایکسپٹ کیا کہ 5th جنریشن وار ایک نئی ڈاکٹرن ہے جنگ کی کہ جو پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ ساری کنٹریبیوشن براس ٹیکس کی ہمارے تھنک ٹینک کی ہے کہ جو ہم پاکستان کے دفاع میں اپنی پاک فوج کی پشت محفوظ کرنے کے لیے ایک نظریاتی اور عسکری سمت متعین کرنے کے لیے ہم پچھلے 19 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں ذرا غور سے میری باتیں سنیے گا۔ جس قسم کی جنگ اب پاکستان لڑنے جا رہا ہے آنے والے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، اس طرح کی کوئی جنگ آپ نے اس سے پہلے نہیں لڑی ہوئی ہے۔ لہذا جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اس قدر غیر متوقع اور غیر معمولی ہوگا کہ ہماری ملٹری ڈاکٹرنز ابھی اس کے لیے ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائیں ہیں۔ جس طرح 5th جنریشن وار کو ہمیں سمجھتے ہوئے کئی برس لگ گئے۔ مثال کے طور پہ 1965 کی وار جو ہم نے لڑی وہ ایک کنونشنل ہائی انٹینسٹی وار تھی۔ بارڈرز کے اوپر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، پوری قوم جو تھی پاکستان آرمی کی پشت محفوظ کر رہی تھی۔ پاکستان آرمی کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہماری پشت محفوظ تھی،
ہم اپنے بیس ایریاز کے نزدیک لڑ رہے تھے. پورا پاکستان ہمارے پاس تھا اور ہم نے سرحدوں پر، سیالکوٹ پر، کشمیر میں، لاہور پر ہم نے دشمن کے حملے روکنے تھے. 71 کی جنگ ایک بالکل مختلف جنگ تھی. پاکستان آرمی کا جو میجر تھیٹر آف آپریشن تھا وہ 1000 میل دور تھا اپنے مرکز سے. جو تھیٹر کمانڈر تھا، ایکچولی وہ ایک ڈی سینٹرلائز جنگ ہو گئی تھی کہ تھیٹر کمانڈر آلموسٹ انڈیپینڈنٹ تھا، کیونکہ جی ایچ کیو سے کوئی ریلیشن شپ اس کا نہیں تھا اس تمام صورتحال کے لیے جو آن گراؤنڈ اس کو فیس کرنی پڑ رہی تھی. پلس اٹ واز این اربن وار جس میں اربن گوریلے تھے جو پاکستان آرمی پر حملے کر رہے تھے. اور پھر جب پاکستان آرمی گھیرے میں آ گئی مرکز سے 1000 میل دور، اربن وارفیئر بھی کر رہی تھی، ان گوریلوں کے خلاف ایسیمیٹرک ڈی سینٹرلائز جنگ جس کے اندر ایسیمیٹری تھی. آگے والے جو تھے، جو آپ کے سامنے اربن گوریلاز تھے، وہ ایک ریگولر آرمی نہیں تھے، ان کے پاس ٹینک، آرمر، آرٹلری اور ایئر کرافٹ نہیں تھے. لیکن انہوں نے پاکستان آرمی کو جب باک ڈاؤن کر لیا اس پاکستان میں، تو پھر ایک ہائی انٹینسٹی انویژن ہوتی ہے جس کو پھر وہ آرمی، وہ تھیٹر کمانڈر سسٹین نہیں کر سکا. اب جو ہونے والی جنگ ہے اس کے بعد پھر ہم نے 2004 کے بعد سے جو جنگیں ٹرائبل ایریاز میں لڑی وہ اسیمیٹرک جنگ تھی. اس میں ہم ایک اگین مکتی باہنی کی طرح کے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے ہم مقابلہ کر رہے تھے اور ان کے خلاف پاکستان آرمی نے، دشمن کے پاس نہ ٹینکس تھے، نہ ایئر کرافٹ تھے، نہ آرٹلری تھی، لیکن ہم کو ایک بہت مشکل اربن وار لڑنی پڑی دہشت گردی کے خلاف جو ہماری صفوں کے اندر داخل ہو چکی تھی. جی ایچ یو پہ حملے ہو رہے تھے، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز پہ حملے ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ٹرائبل ایریا میں ہمیں ایک ہائی انٹینسٹی جنگ لڑنی پڑی. اور یہ وہ ساری ڈاکٹرنز مختلف تھی ان جنگوں سے جو ہم 65 اور 71 میں لڑ چکے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو بہت کیجولٹیز ہوئی، بہت مشکل سے ہم نے سیکھا کہ یہ جنگ کیسے لڑنی ہے، اور اللہ کے فضل سے قربانیاں دے کر، مشکل وقت سے گزر کر ہم نے وی لرن تھرو دی ہارڈ وے. اب جو جنگ آنے والی ہے وہ پچھلی تینوں جنگوں سے مختلف ہے. اب جو جنگ ہوگی انڈیا کے ساتھ ہماری، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایک طرف تو ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ہے اس حد تک کہ وہ نیوکلیر بھی ہو سکتا ہے، کنونشنل وار سے لے کے وہ ایک انکنونشنل وار ان دا سینس کہ ایک نیوکلیر وار بھی کنورٹ ہو سکتی ہے. دوسری جانب یہ پہلا موقع ہے کہ جب آپ ایک ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ کریں گے مشرق میں انڈیا کے ساتھ تو آپ کی پشت محفوظ نہیں ہوگی. 65 والا سناریو اب نہیں ہے. ہماری صفوں میں ٹی ٹی پی بھی ہے، بی ایل اے بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، اور پی ٹی ایم کے نئے دہشت گرد جو اس وقت پاکستان میں نئے آپریٹ کر رہے ہیں وہ، اور افغانستان سے ہماری پشت محفوظ نہیں ہے. دوسری جانب ہمیں ہائی انٹینسٹی جنگ اربن انوائرمنٹ میں لڑنی پڑے گی. یہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں لڑی ہے، جس میں ٹینک، توپیں، جو کہ سیریا کا سناریو ہے. سیریا میں جس قسم کی جنگیں ہوئی، حلب میں اور دوسرے شہروں میں آپ نے جو ان کے جنگیں دیکھی ہیں، دس از ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ان این اربن انوائرمنٹ، جس کے اندر آپ صرف ایسیمیٹرک انمی نہیں، ایک سیمیٹرک انمی کے ساتھ، ایک ریگولر آرمی کے ساتھ اربن انوائرمنٹ کے اندر ہائی انٹینسٹی جنگ کرتے ہو. یہ وہ سناریوز ہوتے ہیں. اور اگر تھیٹر نیوکلیر انوائرمنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہی ہوگا جو بات ہم نے پریزیڈنٹ مشرف سے پہلے کہی تھی کہ سینٹرل کمانڈ تمام تھیٹر آف آپریشنز کو کنٹرول نہیں کر سکے گی. اس کے لیے یہ جنگ پھر آپ کی ڈی سینٹرلائزڈ ہو جائے گی. مختلف کمانڈ، سدرن کمانڈ، سینٹرل کمانڈ، ناردرن کمانڈ کو انڈیپینڈنٹ جنگیں ہماری لڑنی پڑیں گی. اور اس صورتحال میں بہت ہائی پاسبلٹی ہے کہ جب کنفیوژن اور کیوس آف دا وار ہوتی ہے، فاگ آف دا وار ہوتی ہے، جس کے اندر دشمن آپ کی صفوں میں گھس آتا ہے، اربن وارفیئر ہو رہی ہوتی ہے، پشت محفوظ نہیں ہوتی، نیوکلیر تھریٹ ہوتا ہے، نیوکلیر انوائرمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو کلیئر سناریو جو اس وقت ہم پورے جنگوں میں دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بٹالین کا کمانڈ اور کنٹرول، بٹالین کا تعلق، کمیونیکیشن اپنے بریگیڈ کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. جو اپنی کمپنی ہے وہ اپنے بٹالین کے ساتھ اپنے رابطے میں نہیں رکھ، کمانڈنگ آفیسر کے ساتھ اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایون پورے بریگیڈ جو ہے اپنے ڈیو سے الگ ہو جائے اور ان کو انڈیپینڈنٹ تھیٹر میں اپنی جنگیں کرنی پڑیں. یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جس میں مینٹلی آپ کو ینگ آفیسرز کو، مڈل آفیسرز کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ اگر تمہاری لائن آف کمیونیکیشن ٹوٹ جائے، تمہارا اپنے پیچھے ڈیو سے، بریگیڈ سے، کور سے کانٹیکٹ ٹوٹ جائے، تو پھر تمہارے پاس کیا انسٹرکشنز ہوں گی کہ تم کس طرح آپریٹ کرو گے. ان موقعوں کے اوپر آپ کو ایکچولی ینگ آفیسرز کو، ایون ٹو دا لیول آف کمانڈنگ آفیسرز، ایون ٹو دا لیول آف میجرز اور کیپٹنز اور ایون بریگیڈیئرز، آپ کو اسٹریٹجک ڈیسیژنز بھی لینے پڑیں گے. آپ کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ صرف ہم بیٹھے رہیں اپنی جگہ پہ چونکہ ہمیں کم پیچھے سے کوئی حکم نہیں آ رہا ہے. اب آپ کو بہت انوویٹو ہونا پڑتا ہے اس قسم کی جنگوں میں. اس قسم کی جنگوں میں ایون ینگ آفیسرز لائک میجرز اینڈ کیپٹنز اینڈ کمپنی کمانڈرز
Even commanding officers will have to take strategic decisions to decide whether to attack or to advance or to retreat, or whether to turn into a guerrilla unit. जो कुछ भी है, ये मेंटली जब तक आप अपने ऑफिसर्स को ट्रेन नहीं करेंगे, आप ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होंगे, the fluid situation of the war would be so dynamic कि यंग ऑफिसर्स को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए. लिहाजा ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें. अब जिस जंग में हम दाखिल होने वाले हैं, ये ना 65 है ना 71 है, ना ये हमारे ज़रबे अज़ब या ये रद्दुल फसाद की तरह के ऑपरेशन होंगे. दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, और प्लस मोर, जो हमने कभी देखा नहीं है इससे पहले. अगर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अगर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हो जाती हैं, उसके बाद थिएटर सिचुएशन क्या बिल्ड होगी, नोबडी कैन प्रेडिक्ट. क्योंकि ना हमारी कौम इसके लिए तैयार है, ना हमारी फौज इसके लिए तैयार है. हम जिस दुश्मन से हमें वास्ता पड़ा है वो हिटलर की तरह एक दरिंदा, मोदी, पागल, इंसेन है, वो कुछ भी कर सकता है. तो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज. और वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब ज़हनी तौर पर हम अपने ऑफिसर्स को पहले से तैयार करें. ये हमारे आर्मी चीफ से लेकर कोर कमांडर से लेकर राइट डाउन टू दी जो कमांड चेन है, एवरीबडी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. अगर कोई ऐसा सिनेरियो बिल्ड होता है कि जिसमें हमें डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन वॉरफेयर करनी पड़ती है, तो यंग ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इनफ एंड मैच्योर इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि वो जंग की इवॉल्विंग सिचुएशन के सामने रखते हुए टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल डिसीजंस को ले सकें. जो कन्वेंशनल माइंडसेट है आर्मी में, उसको बहुत तेजी से चेंज करना पड़ेगा. और हमारी सीनियर लीडरशिप को इस पर बहुत इमीडिएटली इस वक्त अपने ऑफिसर्स को बुला के उनको ब्रीफ करें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो बिल्ड हो जाता है तो गो अहेड, यू डिसाइड एंड यू मूव एंड यू अटैक द एनिमी. डू व्हाट इज द बेस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान टू विन दिस वॉर. आप उसको उस रूटीन प्रोसीजर्स में, उस ऑब्सोलीट थिंकिंग में नहीं फंसा सकते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे हुआ था और वाटरलू में ऐसे हुआ था. वी आर फाइटिंग अ 21st century 5th generation war which is going to be asymmetric, decentralized, urban and even a nuclear. इसकी डॉक्ट्रिन्स, इसकी ट्रेनिंग हमारी आर्मी को पहले मेंटली और उसके बाद ऑन ग्राउंड वी शुड हैव एनफ कमांड, कंट्रोल एंड अथॉरिटी टू द यंग ऑफिसर्स इवन कि इन केस दिस सिनेरियो बिल्ड्स अप, आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे इसके ऊपर. आने वाला वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ खड़ी होगी. और पाक फौज के अफसरों और जवानों को, आप सबको मैं मुखातिब करके कह रहा हूं कि अल्लाह ने आपको खुशनसीब तरीन फौज बनाया है उम्मत मुस्लिमा में. सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारतें आपके लिए दी हैं. गज़वा हिंद की खुशखबरी आप लोगों के लिए है. पूरी उम्मत मुस्लिमा में आप जैसी फौज कोई नहीं है. अपनी ज़ाहिरी ताकत पे भरोसा ना करना, अल्लाह के फजल और करम और आफियत पे भरोसा करना. तुम्हें चुना गया है इस काम के लिए. इंशाअल्लाह तुम्हारा एक एक सिपाही दुश्मन के 100 पर भारी होगा. उनकी तादाद भी हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है. मगर अल्लाह ने जो करम और फजल पाक फौज पर किया है वो उन मुशरिकों पर नहीं है. हम हमेशा तारीख में जितनी भी जंगें हमने लड़ी हैं, चाहे सईदी रसूलुल्लाह के ग़ज़वा बदर से शुरू करें या सैयदना खालिद बिन वलीद ने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को डिफीट किया, या हमने भी इंडिया के साथ जितनी जंगें की हैं, वो हमसे हमेशा 3 से 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना ज्यादा बड़ी ताकतों वाले थे. मगर अल्लाह का फजल हमारे साथ था. तो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों को हम फिर बराह रास्त कह रहे हैं, ये जो आने वाली जंगें हैं ये बहुत मुश्किल और बहुत मुख्तलिफ होंगे. पूरी कौम आपके साथ खड़ी है. अब कोई सिविलियन और सोल्जर्स का और ऑफिसर्स का फर्क बाकी नहीं रह जाएगा. हमें लाजमन अपनी कौम को मुसल्ला भी करना, इनको पाक फौज के साथ खड़ा करना है. जो कुछ मिडल ईस्ट में जंगें हो रही हैं उनसे हमने सीखना है. जो कुछ अब होने वाला है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ. और अपने आप को तैयार रखें कि हमने सिर्फ एक डिफेंसिव वॉर नहीं लड़नी, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने दिल्ली भी लेना है. और जितना, और अल्लाह के फजल से ये तकदीरें हमारी लिखती गई हैं. जंग दुश्मन शुरू करेगा, अल्लाह के हुक्म से खत्म इसको हम करेंगे. लब्बैक गज़वा हिंद, पाकिस्तान जिंदाबाद.